دو تین باتیں جو خواتین سے ریلیونٹ ہیں. ہماری جو صحابیات تھیں، جو ہماری خواتین تھیں، وہ بڑی زبردست خواتین تھیں، اور ان سے اگر ہمیں سیکھنا ہے تو وہ اللہ نے 2-4 واقعات بتائے ہیں. میں ان میں سے ایک دو کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی مجاہدہ تھی. احد میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، لیکن ام عمارہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کے باہر کھڑے ہو کے تیر اکیلے چلا رہی. پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ ریٹریٹ ٹو دا احد ماؤنٹین، لیکن حضرت ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے نبی کے طرف کوئی تیر آئے، اکیلے کھڑے ہو کے تیر چلا رہی. اسی طرح پھر یمامہ کی جنگ کے اندر حضرت ام عمارہ شریک ہوئی حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے انڈر، اور حضرت ام عمارہ نے خوب جنگ لڑی، اپنا بیٹا شہید کروایا. ان کا بیٹا حبیب، حضرت حبیب جو تھے وہ شہید ہوئے. حضرت ام عمارہ نے گود میں لیا، بوسہ دیا اور جنگ جاری رکھی. یہ اب حضرت ام سلیم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ اگر ہم اور آپ سنیں تو ہم پریشان ہو جائیں کہ آج کل ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے. از اٹ پاسبل؟ یا یہ مطلب کہ ہمیں تو یہ کسی کہانیاں لگتے ہیں، لیکن اللہ مطلب کہ یہ ایسے واقعات ہوئے میں. ام سلیم کون تھی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت انس کی والدہ تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. حضرت انس 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا رہے ہیں، ان کی خدمت پہ رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بڑا ایک پیار کا رشتہ تھا. حضرت انس ظاہری بات ہے ان کے بیٹے تھے، ہنستے کھیلتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت اچھا ایک رشتہ تھا. حضرت ام سلیم کا ایک واقعہ پڑھ کے میرے نا رونگٹے کھڑے ہوئے کہ حضرت انس کے والد جو تھے وہ جب فوت ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے کی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا. کافی عرصے بعد انہوں نے ایک نکاح کیا، اور وہ کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نہیں، وہ حضرت ابو طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نکاح ہوا، اور جنہوں نے باغ وقف کیا تھا وہ بھی واقعہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. تو حضرت ابو طلحہ ایک دفعہ باہر گئے ہوئے تھے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے وہ وفات پا گئے. حضرت انس نہیں، ایک اور بیٹے جو حضرت ابو طلحہ سے ہوئے تھے، ابو عمیر نام تھا غالباً، ابو عمیر نام تھا if I'm not wrong. تو وہ حضرت ابو طلحہ سے تھے. حضرت انس تو دوسرے شوہر سے تھے، ٹھیک ہے، وہ وفات پا گئے. حضرت ابو طلحہ کا روزہ تھا، حضرت ابو طلحہ واپس آتے ہیں گھر، اور ان کو پتا تھا کہ بیٹا بیمار ہے، اور پوچھتے ہیں حضرت ام سلیم سے کہ بیٹے کا کیا حال ہے. تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں اب سکون میں، حالانکہ وہ وفات پا چکے. یار آپ امیجن کریں ایک ماں کا صبر کہ بیٹا مر گیا ہوا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہوا ہے، لیکن ہم نے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے، اب وہ سکون میں ہے. اور کیا کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ان کے شوہر کے آنے سے پہلے نہلا کے دھلا کے کفن میں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اچھا کیا کیا، کچھ نہیں بتایا. حضرت ابو طلحہ کا روزہ تھا، روزہ کھلوایا. اس کے بعد اسی طرح حضرت ابو طلحہ کے لیے وہ تیار ہوئی. اس رات کو جمع بھی کیا، ہم بستری بھی کی. یعنی مطلب کہ یہ بات بتائیں کہ ایک نیچرل ہیومن بینگ یہ بات سوچ سکتا ہے ایسی کوئی خاتون ہوگی دنیا میں؟ مینٹل سٹیٹ نہیں ہے آپ کا، بیٹا مر گیا. اور اس کے بعد صبح حضرت ابو طلحہ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے. روزہ کھلوایا، کھانا کھلایا، اپنی تیاری اپنے شوہر کے لیے اسی طرح رکھی. رات کو ان کی جو خواہش تھی وہ پوری کی. اس کے بعد نیکسٹ ڈے she tells him کہ your son Abu Umair is no more in this world. سکون میں انشاءاللہ جنت میں چلے.
میں نے ان کا کفن کا نظام کر دیا, آپ جا کر ان کو دفنا دیجیے. حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ سنانے کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی جبرائیل آ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ اس رات کو جو آپ کا ملاپ ہوا, اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ایک ایسی اولاد دے گا جو آپ کے لیے ایک ایسی اولاد ہوگی جو کہ فرما برداری کی انتہا کر دے گی. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وہاں پہ دوبارہ بیٹا پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ماشاءاللہ اولاد دی کہ دونوں ماں باپ کی آنکھ خوب ٹھنڈک ہوئی. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہماری خواتین ہیں صحابیہ جو تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شوق تھا جہاد لڑنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا احد کی لڑائی میں. خندق کی لڑائی میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مدینہ چاروں طرف سے سراؤنڈیڈ ہے, جو ہے خندق صرف ایک جگہ سے ڈیفینس لا رہی, باقی 3 طرف سے ماؤنٹین ہیں, اور ان 3 ماؤنٹینز پہ آپ کو پتا ہے کہ یہودی بستے خیبر میں. تو اور یہودیوں کے ساتھ ہمارا یہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے. ہاں, جو اس مطلب کہ جس کو ہم مساق مدینہ کہتے ہیں یا ٹریٹی آف مدینہ کہتے ہیں کہ یہودی کے اوپر اگر حملہ ہوا تو مسلمان ڈیفینڈ کریں گے, اور اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو یہودی ڈیفینڈ کریں گے. حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو ایک جگہ پہ مطلب کہ بند کر دیا تاکہ اگر دشمن اندر آنے کی کوشش کرے تو بچے اور عورتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. تو ایک یہودی جو ہے وہ اس نے, آپ کو پتا ہے یہودی بیسکلی ایک غلیظ اور شرارتی قوم ہے, مغضوب قوم ہے. اس نے شرارت کرنے کی کوشش کی. اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی خواتین اور مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ اس جگہ پہ بند. اکیلا گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو, ایک صحابی کو جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے, جنگ میں شرکت نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا ایک یہودی کو میں نے دیکھا ہے, یہ اندر آیا ہے, اس کو قتل کرنے جا, ورنہ یہ ہماری خواتین کے لیے مصیبت بن سکتا ہے, بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے. وہ جو بزرگ صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ضعیف تھے, اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی, تو وہ اکیلے مرتے. انہوں نے پہلے اس وجہ سے ادھر بھی یہاں پہ اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے, نامحرم ہے, میں اس کو جا کر, لیکن نہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ بزرگی اتنی زیادہ ہے اور ذوف اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے, تو خود تلوار پکڑ لی اور جا کے حضرت صفیہ کی بات میں بتا دوں, جا کے اس یہودی کو پکڑا اور پیچھے اس کو سر قلم کر دیا. یہ ہماری مسلمان عورتیں تھیں. اچھا, پھر واپس آئیں اور انہی بزرگ کو کہا, انہی بزرگ صحابی کو کہا کہ اب میں نے اس کو سر قلم کر دیا, لا کے نا جو یہودی جہاں بس رہے نا ادھر پھینک دیں تاکہ ان کو میسج جائے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی آئے گا نا اس کے ساتھ یہ حال ہو. تو کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم ہے, یہ بات بھی بتائی انہوں نے. میرے لیے ذرا مشکل ہے کہ اس کے کپڑے اور سر اٹھاؤں میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. دیکھیں آپ اندازہ کیجیے, جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا جہاد میں, اور اس طرح کی جب انسان کی جو وہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ ایڈرینالین جو ہے وہ خون گرم ہوتا ہے, اس میں انسان کو یہ احکامات یاد نہیں رہتے. لیکن یہ آپ ہماری اس وقت کی خواتین صحابیہ کا یہ احکامات اس وقت بھی یاد ہیں کہ میرے لیے نامحرم, میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن کیونکہ میسج دینا تھا یہودیوں کو کہ نیکسٹ ٹائم وہ یہ حرکت نہ کریں, وہ بزرگ صحابی جو تھے وہ نہیں, ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں, کیونکہ اس کا سر تھرو کرنا تھا اور اس کے جسم. تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کے کپڑے اتارے, اس کا سر پکڑا کپڑے کے اندر ہی, اور جا کے اٹھا کے ادھر پھینکا جہاں یہودی تھے. یہودیوں نے دیکھا کہ وہ یہودی جو ہمارے پیچھے گیا تھا مسلمان عورتوں اور بچوں کے اوپر حملہ کرنے, اس کا ہمارے پاس کیا ہے, سر اور کپڑے, باقی جسم کی طرح پتہ ہی نہیں. یہ ہماری مسلمان عورتیں تھیں.
آج ہمارا مرد اس قابل بھی نہیں ہے. مسلمان جو مرد ہے وہ بھی اس قابل نہیں. حضرت ام عمارہ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلیم، 3 صحابیہ کا میں نے آپ کو ایک ہی اس میں ڈیٹیلڈ واقعات ہے، میں نے آپ کو ایک چھوٹے سے اس میں جو ہے نا پارٹ میں سنا دیے. ایک کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کا صبر دیکھیں. ایک جو ہے وہ ایک جو یہودی مسلمان عورتوں کی عزت اور بچوں کی عزت کے پیچھے آیا تھا، ان کا حوصلہ، ان کا وہ دیکھیں جگرا دیکھیں. اور تیسری حضرت ام عمارہ کا جگرا دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی پہ ڈپیوٹڈ ہیں، اور پھر اس خبیث مسلمہ کذاب یعنی کہ یمامہ کی جنگ کے اندر شامل ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وہ جو ہے نا میری ایک نسبت ہے، میں نے ان کی امت کا حصہ ہوں، میں ان کے بعد آنے والے کسی نبی کو برداشت نہیں کروں. اس جنگ کا حصہ میں نہیں، اپنا بیٹا بھی گوایا بیچ میں. اور بعد میں ہمارے حالات یہ بھی ہوئے، یقین مانیے اللہ معاف فرمائے، کہ جب تتاری آئے ہمارے اوپر تو ان کی عورت آ کے ہمارے مرد کو کہتی تھی ادھر ہی رکو، میں ابھی تلوار لے کے آتی ہوں تمہارا گلا کاٹتی ہوں. اس مرد، مسلمان مرد کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے ہل سکے. وہ عورت آتی تھی تتاری عورت اور اس کا گلا کاٹ کے چلی جاتی. یہ ڈاؤن فال بھی ہم نے دیکھا. تو آج کی خواتین کے لیے یہ بہت بڑا زبردست میسج ہے کہ اگر ہمارے گھر ٹھیک ہو جائے. آج تو ہماری خواتین اس بات سے پریشان ہوئی تھی، بچہ بیمار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے تو ان کا ہاتھ پاؤں پھول جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحابیہ کو پڑھا ہی نہیں. ہم مردوں نے صحابیوں کو نہیں پڑھا، عورتوں نے صحابیہ کو نہیں پڑھا. تبھی ہمارا آج یہ حال ہے، اور تبھی ہم آج اس طرح ذلیل ہوتے تھے. ہماری اور یہ کام الٹا بلکہ جو ہمارے یہ جو دشمنان ہیں، اسرائیلیز ہیں، انہوں نے اپنا لیا. ان کی خواتین they are trained by force for army. اسرائیل میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ٹرینڈ ہو کے نہ، مطلب جو آرمی میں انرولڈ نہ ہو. بے شک وہ ایکٹیو ممبر آف دا آرمی نہ ہو لیکن انرولڈ ہے وہ فوج میں. اس کو پتہ ہے کہ میں نے گن کب چلانا. ان کی خواتین کو پتہ ہے. ہماری خواتین کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری خواتین کو صرف یہ پتہ ہے کہ سوٹس آج کون سے ٹرینڈنگ میں ہیں. کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے گھر میں اس ماحول کو چلایا ہی نہیں. اس میں میرا بھی قصور ہے، میرا ایکولی قصور ہے کہ میں نے گھر میں یہ ماحول ڈالا ہی نہیں. وہی آپ والی بات کہ دین میں لے کے آیا ہی نہیں کرتے. تو میں نے اپنی بیگم سے کیا شکوہ کرنا، یا کسی اور آپ میں سے ہی مطلب کہ کوئی بھی مسلمان ہو اپنی بیگم سے کیا شکوہ کرے، وہ اپنے گھر میں دین لے کے آئے. تو یہ 3 صحابیہ کا واقعہ ضرور اپنے گھروں میں بھی سنائیں کہ کیسے کیسے ہماری جو شیرنیاں تھی، شیرنیاں ہی کہیں گے نا ہم ان کو، اور کیا کہیں، کیسے وہ ہنٹ کرتی تھی اپنے دشمنوں. لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ واقعات پڑھنے کے لیے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں ایک ورکنگ وومن ہوں. میں کیا کروں؟ I don't have time. آج تو ہم بچوں کی ٹریننگ نہیں کر سک رہے کیونکہ ہمارے گھروں میں نہ باپ کے پاس وقت ہے نہ ماں کے پاس وقت. پھر اگلی نسلیں پھر ایسی ہونی نا، جنریشن زی پھر ایسی تیار ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.